ماں، امی، ماما، اماں، یہ سب لفظ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس اب ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ہم اپنی ماں کو اپنی مشکل کے بارے میں بتاتے ہیں تو یقین کر ایک سکون سا ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ اب بس ہماری مشکل آسان ہو جائے گی، ہماری ماں ہمیں اس مشکل سے نکال جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، کیونکہ میں خود یہی سمجھتی ہوں کہ جب میں اپنی امی سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی تو ایک سکون سا ہو جاتا تھا، ایک اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب امی ساری مشکلیں آسان کر لے گی۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں بھی ایسے ہی سوچتی ہیں، جب وہ ہمیں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں یا جس بات کے بارے میں وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں بتائیں، تو بتانے کے بعد وہ بھی بالکل پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب میں نے اپنی امی سے یہ بات شیئر کر لی ہے، اب انشاءاللہ میری امی اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی اور مجھے اس کے اچھے اور برے کے بارے میں بتائیں گی۔ تو جی ہاں، یہی آج کا میرا ٹاپک ہے، جو ایسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ آج میں اسی ٹاپک کے حوالے سے اپنی بہت سی بہنوں کو اس ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، سب کو پتہ ہے، سب اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میری کچھ چند بہنیں ایسی بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتے ہوئے گھبراتی ہیں یا شرماتی ہیں۔ یہ میں ان بہنوں کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھل کر اس چیز کو کر سکے اور اپنی بیٹیوں کو سمجھا سکیں، شرم نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اپنی بیٹیوں کو اس ایج میں سمجھانا اور بتانا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں ولاگ شروع ہو رہا ہے صبح ناشتے سے، جہاں میں ناشتہ بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے ساری روٹین بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس ٹاپک کے حوالے سے باتیں بھی کروں گی۔ جی ہاں، تو جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو 8 سال کی عمر سے لے سب باتیں بتانا شروع کر دینی ہیں۔ ان کو اچھے برے کی تمیز، اچھی بری باتیں، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، ان کو پیریڈز کا بارے میں سب کچھ بتانا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے بتانا ہے۔ یہ ہم ماؤں کی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ اس میں آپ نے بالکل شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، یا کوئی ایسی شرمندگی محسوس نہیں کرنا کہ میں نہیں بات کر سکتی۔ ایک ماں اور بیٹی آپس میں دوستوں کی طرح اپنی بیٹیوں سے اس قدر دوستانہ ماحول رکھیں کہ آپ ان کو ہر چیز اچھے طریقے سے اور کھل کے سمجھا سکیں، اور بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکیں۔ یقین کریں، جن ماں بیٹیوں کے اندر فرینکنیس نہیں ہوتی، یا وہ آپس میں دوستانہ نہیں ماحول نہیں رکھتی، دوستوں کی طرح نہیں رہتی، تو وہ بہت پریشان رہتی ہیں اور نقصان بھی اٹھاتی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پہلا ٹاپک۔ سب سے پہلا ٹاپک میرا اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی بیٹی 7 سے 8 سال کی ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جسم میں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اپنی بیٹی کو فٹنگ والے کپڑے نہیں پہنانے، اس کو لوز شرٹیں لا کے دینی ہے، اور اسٹالر خوبصورت سے بازار سے اسٹالر خرید کے دیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے اسٹالر دینے کی عادت ڈالیں، اور ان کو بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا اب آپ نے ان اسٹالر کا استعمال کرنا ہے، یہ اچھے لگتے ہیں، یہ اب آپ گھر میں رہتے ہو، آپ کے بھائی ہیں، بابا ہیں، پاپا ہیں، سب ہیں گھر میں، دادا چاچو، تو اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ آپ نے چھوٹا چھوٹا سا لینا ہے۔ اگر آپ اس عمر میں اس کو نہیں بتائیں گی تو جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو وہ ان کو بہت مشکل ہوگی اور وہ نہیں لیں گی۔ میں نے ابھی بھی کئی عورتوں کو پریشان دیکھا ہے کہ ہماری بیٹی اسکول کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، دوپٹہ نہیں لے رہی۔ کیوں نہیں لے رہی؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اس کو عادت ہی نہیں ڈالی، تو پھر بچیاں نہیں لیتی، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں جب ان کو ایک دم ہم کہتے ہیں جی آپ یہ دوپٹہ لو، اب آپ ایسے کرو، اب ایسے کرو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ شروع سے ہی بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ آپ نے لینا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، یہ ہماری عزت ہے، اور یہ دوپٹہ اسٹالر لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہی 9 سے 10 سال کی عمر میں بچی
آتی ہے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا شروع کر دینا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ بات تو آپ نے اس کو بلکہ 4-5 سال کی عمر سے بتانا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسی غلط جگہ پہ ہاتھ لگائے یا آپ کو اس طرح سے کرے تو آپ نے اس کو منع کرنا ہے یا اس جگہ سے بھاگ آنا ہے، آپ نے اس کے پاس نہیں کھڑے ہونا یا چیخنا چلانا شروع کر دینا۔ یہ آپ نے اپنی بیٹی کو چھوٹی عمر سے سکھانا ہے، اور جب یہ 9 سے 10 سال کی ہو جائے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ کہیں، آپ ہسبینڈ سے، بھائیوں سے، اور گھر میں اگر دادا چاچو جو بھی رہتے ہیں، ماموں وغیرہ، ان سے ایک ڈسٹینس رکھنے کے لیے کہیں، کیونکہ بچی تو نہ سمجھ ہے۔ اس لیے جب آپ ایسے ہو جائیں 9 سے 10 سال کی تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ اب آپ بیٹی کو اس طرح گود میں نہ بٹھایا کریں یا اس طرح منہ پہ پیار نہ کریں کہ اب بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کریں، آپ اس کے سر پہ پیار کریں۔ اسی طرح یہ بات ماموں چاچو تایا جو بھی ہیں ان سب کو بتائیں کہ اب یہ اچھا نہیں لگتا، اب آپ بیٹی ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کریں اور اس کو سر پہ پیار کریں۔ بھائیوں سے بھی کہیں، بھائی اور بہنوں کا بھی ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ بالکل اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ اب آپ بڑی ہو رہی ہیں، آپ نے اپنے بھائی سے بھی ایک ڈسٹینس رکھنا ہے، آپ نے اس کی گود میں نہیں بیٹھنا، اور بھائی کو بھی منع کریں کہ اب آپ نے اپنی بہن کے پہ پیار نہیں کرنا یا اس کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا۔ یہ باتیں جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے بچوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اگر آپ نہیں بتائیں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہی ہوگا۔ تو میری بہنوں، بعد کے نقصان سے بہتر ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو اسی چیز کے ساتھ آگے بڑھنے دیں اور ان کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ اس کے بعد 12 سے 13 سال کی عمر میں بیٹیوں کو جسم میں جو ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اس کو یہ بتائیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے ہی آپ کو کوئی عجیب سا فیل محسوس ہو یا آپ کو کوئی نئی چیز اپنے میں فیل ہو تو آپ نے فوراً آ کے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے، اور کسی کو نہیں بتانا، صرف مجھے بتانا ہے۔ تو اگر بہتر یہی ہے کہ آپ بچی اسکول جاتی ہے، اس کے اسکول بیگ میں انڈر ویئر 2 سے 3 اس کے پیڈ رکھیں اور اس کو بتائیں کہ یہ میں نے فلاں پاکٹ میں آپ کا رکھ دیا، اگر آپ کو اسکول میں ضرورت پڑے تو آپ اس کو یوز کرنا ہے۔ آپ نے اگر کوئی ایسا کوئی آپ کے ساتھ اسکول میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو آپ نے ٹیچر کو آرام سے بتا دینا ہے، اور اگر گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ پکا کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا سوائے میرے، مجھے آ کے بتانا ہے کہ ممی میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے یا مجھے میری یہ کنڈیشن ہے۔ یہ بات آپ نے بیٹی کو بتانی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ دن میں آپ نے کتنی دفعہ پیڈ چینج کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنی پرائیویٹ جگہ کو صاف کرنا ہے، یا کس طرح۔ یہ ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہے تاکہ بچی بھی جراثیم سے پاک رہ سکے۔ یہ ساری باتیں ماں ہی بتا سکتی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے اپنے پاس بٹھا کے، بالوں میں ہاتھ پھیر کے، ماتھے پہ پیار کر کے یہ ساری باتیں سمجھانی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے اس کو بتانی ہیں تاکہ آپ کی بیٹی پریشان نہ ہو۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ اس ایج میں یہ ایک آپ کے جسم میں تبدیلی آ رہی ہے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اس طرح ہونا اچھا ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے یا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تاکہ آپ کی بیٹی بھی پریشان نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے آگے بڑھتے جانا ہے اور بیٹی کو سمجھاتے جانا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے، آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے ہر کسی سے، اپنے کزن سے، بھائیوں سے، ابو سے، ماموں خالو چاچو جو بھی گھر میں ہے، آپ نے ایک ڈسٹینس رکھنا ہے۔ اتنا زیادہ آپ نے نہ کسی کی گود میں بیٹھنا ہے، نہ کسی سے اتنا فری فرینک ہو کے بات کرنی ہے۔ آپ اس کو اس کی لمٹ بتا دیں، اس کی باؤنڈری بتائیں کہ بیٹے آپ کی یہ باؤنڈری، آپ نے اس سے آگے نہیں جانا۔ بیٹیوں کو جب بیٹی بڑی ہو جائے، بلکہ چھوٹی عمر میں جیسے ہم قرآن پڑھنے کے لیے مسجدوں میں بھیجتے تو بالکل ہرگز نہ بھیجیں۔ میں یہاں مولویوں کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن آپ سب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کل مدرسوں کا، مسجدوں کا ماحول کیسا ہے، اس لیے بیٹیوں کو بالکل بھی مسجدوں میں قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ جہاں تک ہو سکے گھر میں قاری لگائیں، یا اور معلمہ جو ہوتی ہیں ان کو لگوائیں، وہ گھر آ کے آپ کی بیٹیوں کو، میں
تو یہ کہتی ہوں بیٹوں کو بھی نہ بھیجیں، کیونکہ ماحول اس قدر خراب ہے کہ کسی کے لیے بھی جاننا وہاں خطرے سے خالی نہیں، اس لیے بیٹیوں کو تو بالکل ہرگز نہ بھیجیں، اور بیٹیوں کو گھر میں ہی قرآن کی تعلیم دلوائیں، نماز، قرآن اس کے بارے میں سب بتائیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نماز یاد کروائیں، اس کو نماز کی عادت ڈالیں، قرآن کی عادت ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو والدین اس بارے میں نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے پوچھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ ذمہ داری تم لوگوں کی تھی، تم کیوں نہیں پوری کی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو نماز قرآن کی عادت ڈالنی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو کہیں بھی اکیلے نہ جانے دیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی ماموں، چاچو، خالہ، پھوپھی، جو بھی کوئی ناراض ہوتا ہے، بالکل کسی کے گھر نہ جانے دیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنے ساتھ ہی واپس لائیں، کیونکہ ماحول آج کل بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسے سب لوگ ہی ایسے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسا جو ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔